الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج رجب کی 26 تاریخ ہے اور آج مغرب کے بعد 27 رجب کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 27 رجب کی تاریخ، اس کا دن پہچانا جاتا ہے تاریخ انسانی کے ایک عظیم اور منفرد واقعے سے، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، آخری پیغمبر، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا پرسنلی، اور آپ اپنے جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو مختلف مشاہدات کروائے گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے قرب کا احساس دلایا گیا۔ میں بہت سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اپنے قرب کا احساس دلایا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی سے بھی دور نہیں ہے۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ میں، رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق جو آیات ہیں ان کے بیچ میں، کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو بتا دو ان کو کہ میں قریب ہوں۔ اور سورۃ قاف میں فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو ہم تو انسان سے، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی شاہ رگ جو ہے وہ دل میں سے نکلتی ہے، تو گویا دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ہم اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر جگہ موجود ہے اور انسان کے ہر وقت قریب ہے، لیکن انسان اس کا بالعموم احساس نہیں رکھتا، غافل ہوتا ہے اس حقیقت سے کہ میرا رب تو میرے دل میں ہے، میرے پاس ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، وہ تو میرے دل کی آرزوؤں کو بھی جانتا ہے، وہ تو میرے خیالات سے بھی واقف ہے، وہ تو میرے رجحانات سے بھی واقف ہے، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر اپنے قرب کا احساس دلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج طائف کے واقعے کے بعد پیش آئی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے روایات کے اندر کہ وہ کب ہوئی، یعنی تاریخ کا بھی اختلاف ہے اور سال کا بھی اختلاف ہے۔ کچھ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سن 10 نبوی میں ہوئی، اور کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 11 نبوی میں ہوئی۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں وہ ساری روایات نقل کر کے پھر کنکلوژن نکالا ہے، اپنی رائے دی ہے کہ معراج 11 نبوی کو ہوئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا کیلنڈر ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے بات۔ وہ کیلنڈر جو ہے وہ کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں، امید تو ہے کہ جو حضرات مستقل یہاں جمعہ پڑھتے ہیں انہیں وہ کیلنڈر یاد ہوگا، لیکن پھر بھی نئے حضرات کے لیے انفارمیشن کے لیے، اور جو باقاعدگی سے جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں
کہ عام الفیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عام الفیل یعنی وہ سال جس میں ابرہہ نے یمن سے آ کر ہاتھیوں کا لشکر لا کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا، اس کو ڈیمولش کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بعض روایات کے نزدیک یہ وہی دن ہے کہ جس دن ابرہہ حملہ آور ہوا تھا، وہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے پہنچنے نہیں دیا، اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ آپ کا وصال جو ہے وہ تو 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متفق علیہ ہے۔ لیکن آپ کی ولادت کے سلسلے میں بھی بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہی ولادت کا دن ہے۔ تو اس سے بہرحال ایک ذہن منتقل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص تھے کہ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اسی دن آپ کا وصال ہوا۔ لیکن محققین نے بالعموم اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے 8 یا 9 ربیع الاول، زیادہ قیاس جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لیکن یہ کوئی بڑا ضمنی سا ایشو ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں عام طور پر جو فگرز ہیں اور جو تاریخیں ہیں، سال ہیں، ان کا عام طور پر میں کوئی حساب نہیں رکھا کرتا، اور نہ مجھے یاد رہتی ہیں۔ سچ بتاؤں آپ کو، میں تاریخ کا زمانہ طالب علمی میں بھی فرسٹ اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ تاریخ جو ہے اٹ سیلف مجھے یاد رہتی تھی، لیکن کس سن میں کیا ہوا تھا یہ مجھے اس وقت بھی بھول جاتا تھا، اور اب بھی مجھے یاد نہیں ہوتا۔ لیکن تھیم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجھے یاد رہتا تھا، اور اب بھی یاد رہتا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد مکے کے دستور کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئیں پالنے کے لیے، اور 5 سال تک وہ ان کے پاس رہے۔ یعنی انیشیل جو تھی مدت وہ 4 سال تھی، لیکن انہیں اس بچے سے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انس اور پیار ہو گیا تھا کہ وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تو 4 سال کے بعد بچے کو چھوڑنے کے لیے آئیں، اور ساتھ ہی کہانی ڈالی کہ کیا خیال ہے کہ 2-1 سال اور نہ بچے کو میں اپنے پاس رکھ لوں، ذرا اور تازہ فضا میں یہ پلے اور زبان بھی اور زیادہ پکی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے بچے کے دادا سے، عبد المطلب سے اجازت لے کر مزید 2 سال کی اجازت دے دی۔ لیکن 5 سال کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے، جن میں ایک شق صدر کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے تو آپ کو ایک دم زمین پر لٹا دیا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک باہر لے کر لا کر زمزم سے دھویا گیا اور پھر بند کر دیا گیا۔ تو جب باہر بچوں نے جو ساتھ کھیلنے والے تھے یا آپ کے دوسرے جو دودھ شریک بھائی بہن تھے، انہوں نے حضرت حلیمہ کو آ کر یہ تفصیل بتائی تو وہ ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بچہ جو ہے وہ بھرنا پڑ جائے، تو وہ واپس جا کر آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی عمر مبارک، تو والدہ نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ کیا خیال ہے کہ بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ نہ کروائی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور۔ تو ایک لونڈی کو ساتھ لے کر آپ کی والدہ محترمہ مدینہ منورہ گئیں، اس وقت یثرب تھا، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا تھا اور وہیں دفن تھے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ دادا کی کسٹڈی میں چلے گئے، اور دادا نے غیر معمولی محبت کے ساتھ آپ کی پرورش فرمائی اور باقی بچوں سے ممتاز رکھا اپنے اس پوتے کو۔ عبد المطلب 11 بیٹوں کا باپ تھا، کتنے ہی پوتے ہوں گے، لیکن ان کی ایک خاص نظر تھی اس پوتے پر۔ جب نام بھی رکھا تھا تو کہا تھا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، مکے کے سرداروں سے کہا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی، اسی کے محمد کے معنی ہی تعریف کیا گیا ہے۔ بہرحال 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر مکے کے دستور کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ خاندان، یعنی جو بھی بنو ہاشم کا سربراہ ہو، اس کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلے گئے۔ تو پہلے آپ کے ایک چچا زبیر خاندان کے سربراہ بنے، وہ ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ تو یعنی انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر
یہ صرف اگر ہے، ہونا تو یہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن انسان کی سوچ جاتی ہے کہ اگر زبیر زندہ رہتا اور آپ اس کی کسٹڈی میں ہوتے تو شاید آپ کو وہ محنت نہ کرنی پڑتی جو آپ نے کی تھی. جلدی زبیر کا بھی انتقال ہوا اور پھر ایک آئیڈیل سربراہ خاندان ابو طالب کی کسٹڈی میں آپ چلے گئے. ابو طالب کو صاحب ثروت انسان نہیں تھے، لہذا وہ آپ کو سلور سپون کے ساتھ نہ پال سکے، فیڈ نہ کر سکے، اور آپ کو خود آپ کے اپنے فرمان کے مطابق بہت ہی قلیل ویج پر مکے کے کسی خاندان کے جانور چرانے پڑے. پھر جب آپ 25 برس کے ہوئے، بلکہ جب آپ جوان ہوئے، تو ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. یعنی آپ یوں کہیے آج کی زبان میں کہ گویا لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے. تو میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ذرا اچھا نہیں لگتا وہ لفظ، لیکن دوسروں کا مال آپ کے لے کے جاتے تھے اور اسے فروخت کرتے تھے، اور اس میں جو بھی طے ہوتا تھا، کوئی اس میں تنخواہ کا معاملہ ہوتا تھا یا اس میں کوئی کمیشن کا معاملہ ہوتا تھا، وہ اس کے ذریعے سے آپ کو انکم ہوتی تھی. 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. پھر دوہرا رہا ہوں، عام الفیل میں پیدائش، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح مبارک، اور پھر 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو مکے میں بہرحال ایک طوفان کھڑا ہوا، اس لیے کہ جو پہلی ہی آیت تھی وہ مکے کے نظام کی چولوں کو ہلانے والی تھی. قبائلی نظام تھا، سرداری نظام تھا، اور مکے میں کون رہتا تھا؟ یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کرشی کا کوئی حلیف رہ سکتا تھا. اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں اور آقا کو عربی میں رب کہتے ہیں، یعنی غلام اور آقا کا رشتہ تھا. تو قرآن مجید نے پہلی ہی آیت میں چولوں کو ہلا دیا مکے کے نظام کی، اور وہ کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے، لیکن رب وہ اپنے آپ کو کہتے تھے. لیکن قرآن مجید کی پہلی آیت میں ایک عجیب اعلان ہو گیا کہ وہی جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا آقا ہے. طوفان کھڑا ہو گیا. یہ کیا بات کہہ دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جو تشدد ہوا صحابہ کرام پر وہ تو آپ کے علم میں آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی صرف ابو لہب کر سکا. کیوں؟ اس کی بیوی کر سکی، اس لیے کہ وہ تایا تھا. یعنی خاندان کے باہر کا کوئی آدمی آپ کا بال بھی بیکا نہیں بھر سکتا تھا ایز لانگ ایز بنو ہاشم آپ کی پشت پر تھے. لیکن بنو ہاشم کا بڑا ابو لہب بنو ہاشم کا بڑا تھا، لہذا وہ جو بھی تشدد کر سکتا تھا وہ کرتا تھا، اور اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دیتی تھی. ابو طالب نے جو سپورٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے، وہ ان میچڈ ہے. یعنی پورا مکہ مخالف تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ایک اصول کی بات ہے کہ منڈا ساڑا ہے، خبردار ناک لائے. یہ میں پنجاب کی زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ قبائلی نظام ہے کیا، ابو طالب کا اصل کردار کیا تھا، کہ یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، اس کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. ان کا تقاضا ہے کہ ہمارے حوالے کرو. نو وے. بڑی بڑی عجیب عجیب پیشکشیں آئیں کہ عتبہ بن ربیعہ کا ایک بڑا ہینڈسم لڑکا ہے، وہ تم لے لو اور یہ ہمیں دے دو. واہ، بڑے سیانے ہو تم کہ تم میرے بیٹے کو قتل کر دو اور میں تمہارے بچوں کو کھلاؤں پلاؤں. بڑھ جاؤ. تاں کہ قریش نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ابو طالب محمد کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری بات نہیں مان رہے، لہذا ہم پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیتے. اور بائیکاٹ ہوا. کہنا، سننا اور پڑھنا آسان ہے اس بات کو،
لیکن کبھی اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے، 3 سال کا بائیکاٹ، محرم سن 7 نبوی سے بائیکاٹ شروع ہوا اور محرم 10 نبوی میں جا کر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک شریف آدمی مکہ مکرمہ کا وہ غلے سے بڑا ہوا اونٹ لا کر اس گھاٹی کے دروازے کے پاس چھوڑ دیتا تھا، اور وہ اونٹ خود بخود جو ہے وہ چرتا ہوا اندر چلا جاتا تھا اور کچھ نہ کچھ میسر آ جاتا تھا۔ اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، اور حضرت عائشہ کی بہن حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے جا کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے کے آتے تھے۔ بہرحال 10 نبوی محرم میں یہ مقاطعہ، یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم اس گھاٹی سے باہر آئے۔ آتے ہی 2 صدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ ایک تو غم بانٹنے والی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جتنا بھی پڑھیں گے حضرت خدیجہ کو، آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیوی عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بیوی بھی لے لی، اور اس کے پیچھے پیچھے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو بات ہے جس کو عام طور پر ہمارے سیرت نگاروں نے کوئی اہمیت نہیں دی، حالانکہ ٹرننگ پوائنٹ وہ ہے کہ اگلا خاندان کا سربراہ ابو لہب بن گیا، اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب مکے میں تو آپ ٹھہر نہیں سکتے تھے نا، یہاں سے قتل تک کا فیصلہ ہوا تھا۔ آپ نے 2-3 سرداروں سے تقاضا کیا کہ مجھے پناہ دے دو، انہوں نے نہیں دی۔ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے ان سے اپنا تعارف کروایا ہوگا، دعوت دی ہوگی، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات نہیں مانی، سننے کے بھی تیار نہیں تھے، اور آپ کو باہر نکالا توہین امیز انداز میں، اور مکے گاؤں کے نوجوانوں کو پیچھے لگایا کہ ذرا ان کی خبر لو، اور انہیں پتھر مارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر۔ اور پنڈلی کی ہڈی آپ کو معلوم ہے کہ بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں چلتے ہوئے کسی میز یا بیڈ کے کونے سے ذرا یہ پنڈلی ٹکرائے تو جان نکل جاتی ہے انسان کی۔ ایک نہیں، متعدد پتھر، جس سے خون بھی بہہ گیا، تکلیف تو جو ہوئی ہوگی سو ہوئی ہوگی، اتنا خون بہہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔ آپ تھوڑے سے لڑکھڑا کر بیٹھے، 2 نوجوان آئے، غشی نہ کہیے، ذرا جو نیم بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے اور بیٹھتا ہے۔ 2 نوجوان آئے، انہوں نے آپ کے بغل میں ہاتھ دے کر آپ کو اٹھایا اور کہا کہ یہاں نہیں بیٹھو، چلو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ تھے، وہ آپ کو اٹھا کر لائے ہیں، اور پھر آ کر ایک باغ میں پناہ لی ہے جو عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری طرح ہوش میں آئے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک مناجات کی ہے، عجیب مناجات۔ پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن الفاظ بتائیں گے کہ وہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا۔ پہلے تو شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی، واہوانی علی الناس، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، تو اگر تنکا نہیں ہلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کیسے ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر؟ لہذا مانتے ہم سب ہیں، لیکن ہمیں بھول جاتی ہے یہ بات، اللہ کے رسول کو تو یاد تھی، لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، ان سے کوئی فریاد نہیں کی، اپنے مالک سے فریاد کی ہے
کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اپنی قوت کی کمزوری، قوت بھی اللہ دیتا ہے نا، وسائل کی کمی، وسائل بھی اللہ پرووائڈ کرتا ہے، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے ان کا ہاتھ بھی کھلا چھوڑ دیا ہے، من لگتا امری، یعنی میرا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا، جیسے مرضی مجھے ستا لیں، تنگ کر لیں، تشدد کر لیں مجھ پر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، یہ اللہ کے محبوب ترین بندے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا۔ لہذا ساتھ ہی ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر طاری کر کے دیکھیے اپنے اوپر، ہماری زبان شکوے پہ کھل جائے تو بس پھر شکوہ ہی شکوہ رہ جاتا ہے۔ یہاں فوراً ٹرن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال اٹھتے ہیں ایجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، کھلتے ہیں، اٹھتے ہیں ایجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور آپ نے پہلے بھی میری زبان سے سنا ہوگا، میں پھر اپنا وہ تاثر عرض کر رہا ہوں کہ میرے حساب کتاب سے اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ معراج کب ہونی چاہیے، تو میں کہتا کہ پہلی وحی کے لیے آپ کو آسمانوں پر بلایا جاتا اور پہلی وحی عطا فرمائی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کرنے خوب آتے ہیں، اسے مجھ سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں بلایا اس وقت؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو شکوہ آیا تھا، وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بچہ باہر سے پٹ کر آئے روتا ہوا، اور اس کی ماں صرف میرا چاند کہہ دے، صرف اسے گلے لگا لے، صرف اس کا منہ چوم لے، تو بچے کے آنسو یہیں پر رک جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے پاس، یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرا مت، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے کام بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت گہری ہے، ہمارے حاشے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے اعلیٰ ترین ایوانوں تک پہنچانا تھا، کیسے پہنچایا؟ پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، پورے سورہ یوسف اس پر گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام بڑے عجیب ہیں۔ وہاں بلایا، اس ساری بحث کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اپنا بھی یہ مزاج نہیں ہے، میں جو علمی تفاصیل ہے میں ان کو بہت اوائڈ کرتا ہوں، میرے مزاج ہی نہیں ہے۔ اصل تھیم جو ہے اس کو لے کر چلیے، میں آپ حضرات کو بھی اسی بات کی دعوت دوں گا کہ علم جو ہے، معلومات کے پیچھے بھاگنا، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو کم کر دیتا ہے۔ جو اصل بات ہے اس کی فکر اللہ تعالیٰ سے وہی مانگیے کہ یا اللہ جو اصل بات ہے وہ مجھے سمجھا دے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے اسباب اشیاء کی اصل حقیقت دکھا دے جو کہ وہ ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ معراج 10 نبی کو ہوئی یا 11 نبی کو ہوئی، بیکار بحث ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ ضرورت کیا پڑی تھی اس کی؟ اب کیوں کرائی؟ پہلے کیوں نہیں کروائی؟ اس سے پھر آپ کا حقائق کو انشاءاللہ کھلیں گے۔ تو اس تفصیل میں جائے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا کہ نہیں ہوا، یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی اپنی رائے قائم کروں۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن جہاں میں نے آغاز کیا جس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر اپنے قرب کا احساس دلایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ بہرحال یہ معراج جو تھا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ قرآن مجید میں اس کا بیان
واضح الفاظ میں تو سورۃ بنی اسرائیل کی یعنی 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے، لیکن وہاں معراج کے صرف پہلے سفر کا ذکر ہے اور بقیہ آسمانوں کے سفر کا ذکر نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک۔ کیوں لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، ساری کی ساری نشانیاں نہیں، اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ لیکن وہاں جو کچھ پیش آیا اس کا ذکر آپ کو دوسری صورتوں میں ملے گا۔ سورہ نجم میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں تو بے شمار ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں 2 ہی مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک تو فترت وحی کہلاتا ہے، انٹرپشن ان ریولیشن، فترت انٹرپشن وقفہ، اور وحی ریولیشن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز تو ہو گیا، لیکن اگرچہ اس پہلی وحی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف بھی طاری ہوا، لیکن اٹ واز سچ این امیزنگ ایکسپیرئنس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پھر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کھچ پڑ رہی ہے کہ پھر وہ تجربہ ہو اور پھر وہ بات ہو، پھر وہ منظر آئے۔ تو کئی دن تک وہی نہیں آئی، تو آپ اس امید سے کہ میں غار حرا میں جاؤں تو شاید پھر دوبارہ وہی آ جائے۔ آپ گئے لیکن وہاں بھی قیام کے بعد آپ کو نہیں ملی، تو آپ جبل نور سے نیچے اتر رہے تھے تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، اب پھر چل پڑے، پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر ادھر ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، کہیں نہیں، پھر آپ چل پڑے، پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، اب ذرا سین دیکھیے نا، پہاڑ سے آپ یوں نیچے اتر رہے ہیں، تو جب آپ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سر جو ہے وہ، گردن جو ہے وہ آگے کی طرف جھکی ہوتی ہے اور آپ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ جب اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی گردن اٹھی ہوتی ہے تو آپ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب جب آواز آئی تیسری مرتبہ تو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل سے پورا ہورائزن، افق جو تھا وہ بڑھا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ ایک اس مقام پر دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر دوسرا مقام جو ہے جس میں پھر وہ نقشہ ہے پورا کا پورا کہ آپ نے معراج میں کیا کچھ دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے کیا دیکھا، اور پھر کیا کیا وہاں پر آپ کو تجربات اللہ تعالیٰ نے کروائے، ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں پر صرف اس کے پہلے حصے کا ذکر ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، اور پھر احادیث سے تصدیق ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، آپ نے امامت کرائی، اور سب انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا اور تمام انبیاء کرام کا لیڈر ہونا ثابت ہوا۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب کا احساس دلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل کرایا کہ تو میرا ہی بندہ ہے، میں ہی تیرا آقا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیا پھر اگر یہی کچھ نیچے کہیں ہوتا تو شاید اس ایکسپیرینس میں کچھ کمی رہ جاتی، یعنی بتانا یہ تھا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، دیکھو میں تمہیں وہاں سے اٹھا کر وہاں لے گیا ہوں، اور دیکھو میں تمہیں مکے سے اٹھا کر فلسطین لے گیا ہوں، تو میری پاور ہے، اور بس کثر صرف میرے فیصلے کی ہے کہ جب میں کوئی فیصلہ کروں گا تو پھر کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی۔ اور یہی ہوا
اب جب آپ معراج سے نیچے آئے ہیں، اور اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مولانا کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست ہے کہ یہ 11/90 کا ہوا، تو پھر کیلنڈر میں فٹ بیٹھتا ہے، اور تاریخ اگر یہی ہے، زیادہ کنسنسس اسی پر ہے کہ 27 رجب ہی تاریخ ہے، تو پھر رجب اینڈ پر تھا، یعنی کل 27 ہوگی، پرسوں 28، اور پھر سوموار کو 29 ہوگی، یا منگل کو 29 ہوگی، اور پھر اس کے بعد شعبان شروع ہو جائے گا۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ 11/90 کا جو ذی الحج ہے، حج کا موسم ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں یثرب سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات کی، یا ان کی ملاقات ہوئی۔ رات کا اندھیرا یہ بھی بڑا معنی خیز ہے، کیوں ضرورت پیش آئی رات کے اندھیرے میں ملاقات کی، اور کیوں سیرت نگاروں نے اس کو رجسٹر کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا ابو لہب، نوع انسانی کا بدبخت ترین انسان، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مخالفین کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ 2 مرتبہ ابو جہل کا تذکرہ ہے، 2 دفعہ 2 سے زیادہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، نضر بن حارث کا قول قرآن مجید نے نقل کیا ہے سورۃ الانفال میں، لیکن کسی کا نام نہیں لیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے سوائے ابو لہب، جو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس پہ پھٹکار کیا، یعنی قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرات کی محفلوں میں بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا، اور بآواز بلند مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، عیدین کی نمازوں میں، جمعے کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور امام اونچی آواز سے اس پر پھٹکار کرے گا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور پھر اس کی بیوی پر بھی۔ تو یہ کچھ ہوتا رہے گا، یہ اس کی بدقسمتی اور اس کی بدبختی کی انتہا ہے۔ وہ جب خاندان کا سربراہ بنا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی خاندان بنو ہاشم سے نکالا، میں عرض کر چکا۔ یہ شخص جو تھا ایام حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں تو ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، مخالفت جو ہو رہی تھی اسے بھی پہچانتا تھا، لیکن چونکہ موسم حج میں پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ بھی گفتگو کرنے لگتے تو پیچھے سے بول پڑتا تھا، اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا تھا۔ رات کو ظاہر ہے دن بھر کا تھکا ہوا، اس کے سامنے کوئی مشن تو نہیں تھا نا، جنت بھی نہیں تھی، کوئی اخروی انجام، کوئی انعام بھی نہیں تھا، لہذا رات کو جا کر وہ پاؤں پسار کے سوتا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت یہ کارروائی کی کہ آئے ہوئے 5 افراد یا بعض روایات میں 6 افراد سے آپ نے ملاقات فرمائی، یا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اپنا کلام سنایا، نہیں اپنا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جو آپ پر نازل ہوا تھا۔ وہ 5 افراد نے، ان 5 افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ کس ریفرنس سے؟ تو انہوں نے یعنی ایک دوسرے سے یعنی ویوز ایکسچینج کیے، اشاروں میں، کان میں تھوڑی بہت بات بھی کر لی ہوگی کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہودی مدینہ منورہ کے اوریجنل شہری نہیں تھے، مدینے کے جو اصل سنز آف دی سوائل تھے وہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، وہ منتقل ہوئے تھے مدینہ منورہ یثرب۔ کیوں منتقل ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عیسائی راہب نے ڈائریکٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہدایت کی تلاش میں نکلے تھے ایران سے، اور کبھی بکے کبھی غلام بنے، کچھ ہوا، پھر ایک راہب کے پاس گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ویلڈ اسلام کا ورشن تھا وہ عیسائیت ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسول ہونے کی تصدیق ورقہ بن نوفل نے کی تھی، جو ویسے تو قرشی تھے لیکن تلاش حق میں انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، انہوں نے تصدیق کی یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو فلاں فلاں پیغمبر پر آیا تھا اور تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر نامزد کر دیا۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہیں تمہارے قبیلے کے لوگ نکال باہر کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کیا واقعی ایسا ہوگا؟ نے کہا ایسا ہی۔ تو اس عیسائی راہب نے پھر اسے ڈائریکٹ کیا کہ کھجوروں کی سرزمین میں نبوت کا ظہور ہوا چاہتا ہے، تو وہ پھر مدینہ منورہ آئے کہ جو کھجوروں کی سرزمین تھی، اور اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے، یعنی مدینے میں ظہور تو ظاہر ہے وہی کے 13 برس کے بعد ہوا نا، آپ تشریف لا چکے تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے دست و بازو بنے۔ تو یہودیوں کو بھی اپنی کتابوں سے اس بات کی خبر تھی کہ آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، اور تورات و انجیل میں آخری پیغمبر کی فضیلت ہی نہیں، آپ کے ساتھیوں کی فضیلتوں کا بھی تذکرہ تھا۔ آپ پڑھیے گا یہ سورۃ فتح کی آخری آیت کی تفسیر، کہ بائبل میں باقاعدہ آپ کو حوالے مل جائیں گے کہ بائبل میں فلاں فلاں جو ورس ہے یہ اصل میں اسی آیت کی تشریح ہے، کہ جیسے کوئی پودا پھوٹتا ہے، پھر ذرا اس کی ڈنڈی مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ پروان چڑھتا ہے، اور جب وہ فصل لہلہانے لگتی ہے تو پھر وہ باغبان کو بہت امیز کرتی ہے، بہت خوش لگتی ہے، بہت بھلی لگتی ہے۔ تو وہ تذکرہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ تو یہود وہاں آ کر آبادی اس لیے ہوئے تھے کہ آخری پیغمبر کے ظہور کا وقت قریب ہے، لہذا ہم اس کے دست و بازو بننے کے لیے مدینے چلے جائیں تاکہ ہم بھی ان فضیلتوں کے مصداق بن جائیں۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہیے، بدبختی کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محروم کر دیا، یعنی وہ ان آیات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے۔ شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی پادری سے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یہ کس کا ذکر ہے؟ تو عیسائی پادری نے کہا کہ جیزس کا، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو احمد دیدات نے کہا کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تو حضرت موسیٰ یوں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تم میں سے تھے۔ یہ جو تمہارے بھائیوں کا ہے یہ تو محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی اتنی واضح پیشین گوئیاں جو تھیں وہ موجود تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے اس کو کہ یہ آخری پیغمبر ہم میں سے ہوں گے یا بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ بنی اسماعیل کو، حضرت اسماعیل کو اولاد کو عطا فرمانا تھا کہ آخری پیغمبر اور امام الانبیاء ان میں مبعوث ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کے بارے میں پیشین گوئیاں تو موجود تھیں، لہذا وہ 5 افراد جو مدینے سے آئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے خیال میں یہودیوں سے سبقت لے لی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہودی تو اس شرف سے محروم رہیں گے اور وہ محروم رہے۔ تو آج یعنی معراج النبی کے حوالے سے جو بات عرض کرنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معراج کے واقعے کا بڑا اہم مقام ہے، یعنی آپ کے جو 23 سال ہیں بحیثیت رسول اس دنیا میں، ان کے تقریباً سمجھیے کہ درمیان میں، یعنی اگر 11/90 کو معراج ہوا ہے تو کل 23 سالہ زندگی ہے آپ کی وحی کے آغاز کے بعد، تو اس کے بالکل وسط کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج کروائی ہے، اور یہ معراج جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگلی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا کہ یہ جو
سخت حالات ہیں، آپ ان سے مایوس نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس کا جو پہلا فیز تھا کامیابی کا، وہ تو صرف 9 مزید سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یا 10 مزید سالوں کے ساتھ پورا کر دیا کہ مکہ مکرمہ پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کا جھنڈا، اللہ کی حاکمیت کا جھنڈا لہرا دیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ لیکن ایک اہم سوال ہم سب کے لیے غور طلب، پوری نوع انسانی کے لیے غور طلب، خاص طور پر مسلمانان ورلڈ کے لیے، وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے والوں کے لیے یا اہل عرب کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، آپ تو الی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری کا ایک حصہ مکمل ہوا کہ آپ نے مکہ مکرمہ جو کیپٹل تھا پورے عرب کا، وہاں پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرایا، عرب میں اسلام کو غالب کیا، لیکن پورے گلوب پر تو بھی اسلام غالب نہیں ہوا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں ہم، یعنی قرآن مجید کا یہ اعلان کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے ہیں، آپ پوری زمین کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو پورے کے پورے دین پر، کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں۔ اور دوسری طرف احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص صاف خوشخبریاں دی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا، اور اس زمین پر بنا ہوا اینٹ گارے کا بنا ہوا کوئی گھر یا کمبل کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ کا دین غالب نہیں، جس میں اللہ اسلام داخل نہ ہو، بعز عزیز اور ذل ذلیل، یعنی عزت والے کو عزت دے کر اور یا کسی ذلیل کو ذلیل کر کے، یعنی جو اسلام قبول کر لے گا تو وہ مسلمانوں کے برابر کا شہری بن جائے گا اور اس کو عزت ملے گی، اور جو اسلام قبول کرنے سے انڈیویجولی احتراز کرے گا، بچے گا، تو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا اور اس کو ذلت نصیب ہوگی۔ کیوں کہ اسلام کا غلبہ، اسلام کے غلبے کا تقاضا کیا ہے کہ زمین پر حکمرانی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، لیکن اسلام کبھی کسی انڈیویجول کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرے گا، نہ آج تک کیا گیا ہے اور نہ آئندہ کیا جائے گا۔ البتہ اللہ کے دین کی حکمرانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم نافذ ہوگا قیامت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور وہ ساری احادیث جن میں اشارے کے طور پر بتا رہا ہوں، حضرت مہدی کی احادیث، پھر حضرت مہدی کے سپورٹ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ بڑا ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور ان کے رفیع آسمانی تک معجزات ہی معجزات ہیں۔ دوبارہ بھی وہ آئیں گے، وہ بھی ایک عجیب بات ہوگی، یعنی تاریخ انسانی میں شاید ایک ہی شخص ہے جو آسمانوں پر زندہ چلا گیا اور پھر اسے دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا، لیکن چونکہ ان کی ایک شخصیت معجزانہ شخصیت ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ ابن مریم علیہ السلام جدھر نظر دوڑائیں گے تو ان کے دشمن جنہوں نے ان کو سولی پر چڑھوایا تھا وہ پگھلتے جائیں گے۔ اب اس کی ایگزیکٹ تصویر کیا ہوگی یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا، لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ وہ چیز میچ کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے فرمودات 100% درست ہیں، میرا بھی ایمان ہے، آپ پر بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، لیکن جیسے پہلے اللہ کا دین غالب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی جان نثاری اور قربانیوں سے غالب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی چھوٹے نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن وہ تورات ملنے کے بعد تورات کو زمین پر نافذ نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کی قوم نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے لڑنے سے انکار کر دیا۔ فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول پیغمبر، لیکن ان کو جو ساتھی ملے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، انکار کر دیا لڑنے سے، جبکہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر جانیں قربان کر دی، جہاں آپ کا پسینہ بھی نہیں گرا انہیں خون بہا دیے، اللہ کا دین غالب ہوا۔ دوبارہ بھی جب اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کی نصرت آئے گی، پہلے بھی آئی تھی اب بھی آئے گی، لیکن یہ ہوگا ہم
اللہ کے دین کے نام لیواؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی قربانیوں سے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اس دین پر میرا اور آپ کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور اس دین کے ساتھ وفادار ہیں تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس دین کو پیٹھ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور لے آئے گا۔ کیا ایک وقت میں اور آپ جو ہیں یہ بھی ہندوؤں کی اولاد نہیں؟ اگر ہمارے بڑے جو ہے وہ ہندو تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف باسلام کیا، ان پر احسان کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کوئی اور لے آئے؟ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني